کائنات میں لاتعداد ستارے موجود ہیں۔ جانیے کہ یہ آسمانی اشیاء کس طرح تشکیل پاتے ہیں، چمک اور درجہ حرارت کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے، اور جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سنگ کرنا کسی بچے کو سنانے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن زمین کے ماحول کی حدود سے باہر یہ الفاظ بالکل درست نہیں ہے۔ ستارے ایک بہت بڑا آسمانی جسم ہیں جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنے ہوتے ہیں، جو ان کے اعضاء میں اندرونی جوہری جال سازی سے روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے سورج کے علاوہ جو ڈاٹس آف لائٹ ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، وہ تمام ڈاٹس زمین سے لائٹ ایئرز ہیں۔ ستارے گلیکسیز کے بلڈنگ بلاکس ہیں جو کائنات میں اربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ جاننا ناممکن ہے کہ کائنات میں کتنے ستارے موجود ہیں، لیکن ماہرین فلکیات کا تخمینہ ہے کہ صرف ہمارے ملکی وے گلیکسی میں ہی تقریباً 300 ارب ستارے موجود ہیں۔ ستارے وہ لاکھوں یا اربوں سال پرانے ہوں، سب نیبولائی دھول کے بادلوں اور ہائیڈروجن گیس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان تاریخی نرسیوں میں ستارے زندگی کا آغاز پروٹو سٹارز یا ہاٹ کور کے ذریعے کرتے ہیں، جو دھول اور گیس کے جمع ہونے اور کولیپس ہونے سے بنتے ہیں۔ جب پروٹو سٹارز زیادہ گرم ہو جاتے ہیں تو اعضاء کے اندر ہائیڈروجن نیوکلیائی فیوز ہو جاتا ہے اور ہیلیم بنانے لگتے ہیں۔ یہ کیمیکل ری ایکشن ہے۔ تھرمو نیوکلیئر فیوژن ایک ستارے کی حرارت اور توانائی پیدا کرتا ہے اور اس کے چمکنے کا سبب بنتا ہے۔ ستاروں کی متعدد خصوصیات کے مطابق درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک درجہ بندی سطحی درجہ حرارت کے ذریعے ہوتی ہے، جس کو اسپیکٹرل کلاسز کہتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی کی مقدار کے ذریعے بھی درجہ بندی کی جاتی ہے، جس میں وہ روشنی ڈالتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی روشنی اور سطح کا درجہ حرارت کیا ہے۔ تمام ستارے بالآخر اپنے ہائیڈروجن ایندھن سے جلتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ہمارے سورج جیسے کم وسیع ستارے اپنے تاریکی مادے کو خلا میں چھوڑتے ہیں، جس میں نیبولا کے گھیرے میں سفید بنے سیاروں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس زیادہ بڑے ستاروں نے ایک روشن سپر نووا میں ایک انتہائی گھنے جسم کو چھوڑ کر ایک نیوٹران سٹار کہلانے والے مادہ کو خلا میں پھینک دیا۔ لیکن سب سے بڑے پیمانے پر بڑے ستارے وہ ستارے جو ہمارے سورج کے کم از کم 3 گنا بڑے پیمانے پر خود میں گر جاتے ہیں اور کشش ثقل کا ایک بے بنیاد کنواں، ایک بلیک ہول بناتے ہیں۔ لیکن ستاروں کی باقیات سے بھاری عناصر کائنات میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ بھاری عناصر دھول ہی ہیں جو خود ہی زندگی کا بوجھ بناتے ہیں۔